السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں حضرت ملک صلاح الدین صاحب ایم درویش قادیان کے حالات زندگی کے بارے میں وہ ویڈیو سٹوری بنائی ہے، یہ ان کے حالات ان کی بیٹی نے وہ ہفتہ روزہ بدر قادیان میں درویش نمبر 2011 میں وفات یافتہ درویشان کے ضمن میں آپ کا ذکر خیر وہ کیا ہے۔ تو یہ ان کی بیٹی جس نے یہ ذکر خیر کیا ان کا نام ہے مکرمہ طیبہ صدیقہ ملک صاحبہ۔ تو یہ پھر الفضل نے اس کو پھر وہاں سے شائع کیا دوبارہ۔ یہ جو الفضل انٹرنیشنل میں 1 جولائی 2016 تا 7 جولائی 2016 کے یہ شمارے میں شائع ہوا۔ تو ان کے حالات چاہ رہے تھے، اب میں مزید آگے بتاتا ہوں۔ اچھا، آپ نے کبھی اپنی تعلیم یا جماعتی عہدہ پر فخر نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ عاجزی و انکساری کے دامن کو تھامے رکھا۔ جب ناظر اعلیٰ قادیان کے عہدہ پر خدمت کے لیے فائز ہوئے تو کبھی اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بہت زیادہ دعا کرتے تھے اور خدا کا خوف رکھتے تھے۔ بلکہ بہت زیادہ دعا کرتے ہوئے اور خدا کا خوف رکھتے ہوئے وقت گزارا کہ خدا تعالیٰ خلیفہ وقت کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق وہ دے۔ آپ وقت کی پابندی اور بہت قدر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتے۔ بہت ذہین تھے، یادداشت بہت عمدہ تھی، مطالعہ بہت کرتے اور اچھی چیزیں دوسروں سے شیئر کرتے۔ خوش مزاج طبیعت کے مالک تھے، اکثر جماعتی کاموں سے کئی ماہ ہندوستان کے دورے پر بھی رہتے، اور ایسے میں آپ کا معمول تھا کہ ہر روز خیریت کا کارڈ تحریر کرتے اور آنے پر وہاں کے کلچر اور دیگر ایمان افروز واقعات سناتے۔ پڑوسیوں سے آپ کا بہت حسن سلوک کرتے اور ان کے حقوق کا خیال رکھتے۔ آپ نے ہومیوپیتھک دوائیوں کا ذخیرہ اپنے پاس رکھا تھا، اور جو کوئی دوائی لینے آتا آپ کسی کو انکار نہیں کرتے تھے۔ اکثر بچے بھی آپ سے دوائی لینے آ جاتے۔ بچوں سے خاص شفقت کا سلوک تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 15 جولائی 1949 یعنی 1949 میں بامقام کوئٹہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں کی برائی نہیں کرنی، یہ اذکرو وہ یہ جو امواتکم بالخیر، کہ عام طور پر اس کے معنی یہ کیے جاتے ہیں کہ مردوں کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے، وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کا معاملہ اب خدا تعالیٰ سے ہے۔
یہ معنی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن در حقیقت اس میں قومی نقطہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے اذکروا امواتکم بالخیر میں فرمایا، بلکہ آپ نے موتکم کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اپنے مردوں کا ذکر نیکی کے ساتھ کرو، جس کے معنی ہیں آپ نے یہ صحابہ کرام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اس ارشاد کی روشنی میں محترم حضرت ملک صلاح الدین صاحب ایم.اے. نے 1952 میں اصحاب احمد کے نام سے ایک رسالہ شائع کرنا شروع کیا، جس میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مختصر حالات شائع کیے جاتے تھے۔ رسالہ کا نام حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے تحریر فرمایا تھا۔ بعد ازاں بزرگان سلسلہ کی تجویز پر ان کی سوانح کو مفصل اور کتابی شکل میں شائع کرنا شروع کیا۔ چنانچہ آپ نے اصحاب احمد، تابعین احمد، مکتوبات احمد، مکتوبات احمدیہ، مکتوبات اصحاب احمد کے نام سے متعدد کتب جو تصنیف کی۔ حضرت مسلح موعود نے 1955 کے جلسہ سالانہ میں آپ کی اس خدمت کا ذکر کرتے ہوئے خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ آپ کی وفات 2 فروری 2003 کو میں بعمر 90 سال ہوئی۔ آپ غیر مسلموں میں بھی ہر دل عزیز تھے اور کثیر تعداد میں غیر مسلم لوگ بھی جنازے میں شریک ہوئے۔ آپ کی وفات پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تعزیتی مکتوب میں تحریر فرمایا، میں جانتا ہوں واقعی بزرگ سیرت اور درویش صفت انسان تھے، علم و عرفان سے آراستہ تھے اور بڑے طویل عرصہ سے جماعت کی بے لوث خدمت کی سعادت پائی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نا ان کا وہ جو محترمہ طیبہ ملک صاحبہ کا، طیبہ صدیقہ ملک صاحبہ کا مضمون۔ اب میں کچھ تھوڑی سی اپنی بھی تفصیل بیان کر دوں کہ ملک صلاح الدین صاحب جو تھے نا، ان کی 2 شادیاں تھیں۔ ان کی جو پہلی شادی تھی نا، وہ میری سکی خالہ، میری بڑی جو سکی خالہ تھی، یہ امت اللہ بیگم صاحبہ، مطلب بنت یہ وہ حکیم دین محمد صاحبی حضرت مسیح علیہ السلام، تو ان سے پہلے شادی ہوئی تھی۔ تو ان میں سے ان کے 3 بیٹے ہیں۔ بڑے کا نام ہے ملک رشید الدین صاحب، یہاں مارکھم میں ہی ہوتے ہیں، یہاں پر یہ ٹورنٹو میں۔ دوسرے بیٹے ملک حمید الدین صاحب، وہ UK میں تھے، انہوں نے MSc میتھمیٹکس سے وہ یہاں پر وہ پڑھاتے بھی رہے ہیں UK میں، اور وہ کافی میتھمیٹکس میں بڑے ماسٹر تھے، بہت اللہ نے کو ذہن دیا ہوا تھا، لیکن ان کی اب وفات ہو چکی ہے۔ ان سے چھوٹے ملک بشیر الدین صاحب ہیں، وہ بھی یہیں ٹورنٹو میں کسی جگہ ہے، کینیڈا میں ہی ہیں۔ تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی یہ جو وسیمہ قدسیہ صاحبہ، اور چھوٹی بیٹی وہ جو آصفہ شمیم صاحبہ، تو وہ دونوں وفات پا چکی ہیں۔ آصفہ شمیم صاحبہ جو ہے نا وہ راولپنڈی میں تھیں، اور بالی وسیمہ وہ لاہور میں۔ تو باقی انہوں نے پھر کشمیر میں جا کر نا پھر دوسری شادی کی، تو اس میں سے ان کی 3 بیٹیاں ہوئیں۔ تو 3 بیٹیاں، ایک کا نام ہے ایک کا نام کانتا ہے، طیبہ ہے، اور ایک اور ہے بڑی، اس کی وہ جو حیدرآباد میں شادی ہوئی تھی۔ تو اور ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا تو قادیان میں ہی ہے اور ایک بیٹا یہاں جرمنی میں ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ان کی خدمات ہیں، اللہ میاں ان کے درجات بلند کرے۔ یہ 1994 میں میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے، 9 جون 1994 میں۔ تو ملک صلاح الدین صاحب
جو ہے نا 1998 میں آخری دفعہ پاکستان آئے تھے، تو ہمارے گھر بھی آئے تھے، افسوس کے لیے کافی دیر بیٹھے رہے، دارالضیافت میں ٹھہرے تھے۔ جماعت نے ان کو گاڑی دی ہوئی تھی اور یہ مختلف جگہ جہاں ملاقاتیں وغیرہ تھیں۔ پھر یہ جب گئے نا واپس، تو پھر ایم ٹی اے لاہور نے ان کے 4 انٹرویو کیے تھے جو یوٹیوب پر ڈال دیے، 4 انٹرویو۔ اس میں پہلے انٹرویو میں تھے ان کے ذاتی حالات، دوسرے انٹرویو میں تھے جب یہ وہاں درویش تھے تو وہاں کے شروع میں کیا صورتحال تھی، وہ اس کی ساری بڑی وہ جو تفصیل تھی۔ تو بہرحال ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، تو اللہ میاں ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے جو دادا تھے نا، یہ ملک یہ برکت علی صاحب، وہ انہوں نے یہ 1896 میں بیعت کی تھی۔ تو ملک برکت علی صاحب راہوں ضلع جلندھر کے رہنے والے تھے، تو وہ جہاں یہ گڑھ شنکر میں وہ یہ جو کورٹ میں اپیل نویس تھے۔ تو یہ حضرت ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب گڑیانوی صحابی تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے۔ تو آپ نا وہ گڑھ شنکر میں گئے، وہاں پر اس زمانے میں طاعون تھی یعنی پلیگ، اس کے انجیکشن لگانے کے لیے۔ تو وہاں پر ان کی سرکاری ڈیوٹی تھی، تو وہاں پر ان کو آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کو تو تبلیغ کا تو بہت جنون تھا نا، بہت شوق تھا ان کا، تو دن رات وہ جو اوڑھنا بچھونا یہی تھا۔ تو وہاں پر ان کی ملاقات پھر میرے پردادا جان سے ہوئی، تو انہوں نے خود ذکر کیا ہے، پھر مضمون میں لکھا کہ وہاں ایک بڑے صحت مند لمبے قد کے ایک ملک برکت علی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ وہاں کورٹ میں اپیل نویس تھے اور قریبی وہاں پر چبارے میں رہتے تھے، اور روزانہ عروبہ وہ جو ہے نا سپارے کی تلاوت کرتے تھے، تو وہ ویکنڈ پر پھر اپنے راہوں چلے جاتے تھے۔ تو کہتے وہ چونکہ اپیل نویس تھے تو وہ اکثر غریب لوگوں کی اپیل وہ جو فری لکھ دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے احمدیت سے نوازا ان کو۔ تو اور جب کیونکہ میرے نانا دادا سکے بھائی تھے، وہ نانا تھے یہ حکیم دین محمد صاحب احمدی، اور وہ دادا تھے ملک نیاز محمد صاحب، یہ ڈاکٹر ملک نیاز محمد صاحب۔ تو ان کے یہ جو 8 بھائی تھے، ان کے جو سب سے بڑے بھائی تھے نا ملک غلام محمد صاحب، انہوں نے بھی 1896 میں اس وقت جس طرح آج کل لوگ امریکہ کینیڈا آتے ہیں، اس وقت لوگ افریقہ جاتے تھے، نیروبی میں ان کو کسی بزرگ نے تبلیغ کی، تو وہ انہوں نے 1896 میں وہاں پر انہوں نے بیعت کر لی۔ بلکہ وہاں میرے جو نانی اور وہ جو نانی اماں اور دادی اماں کے والد صاحب بھی جو تھے نا، سید کیا نام تھا ان کا، بہرحال وہ بھی وہاں تھے، تو انہوں نے بھی وہیں پر ہی بیعت کی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان میں ہم بڑے قدیم سے احمدی ہیں، لیکن اللہ میاں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے اعمال تو ویسے نہیں جیسے بزرگوں کے تھے، لیکن دعا ہے کہ اللہ میاں ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی نئی یہ آڈیو سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تو ابھی آپ اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔